السلام علیکم ساتھیوں، آج میرے ساتھ موجود ہیں جو شخصیت وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہسٹری آف فلاسفی پہ ایک پوری سیریز پی ٹی وی پہ آپ کی چل چکی ہے۔ اس کے علاوہ لمس میں آپ پروفیسر ہیں اور سب سے بڑا تعارف مزدور کسان پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں کامریڈ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب۔ بہت شکریہ کامریڈ جی۔ میں یہ آپ کی موجودگی کا وہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے کہا کہ چلیں آپ سے، جو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین، تو اس پہ مختلف لوگوں کی آراء جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں اور اس مسئلے کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا شاید ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، اور 4 نومبر کو ہم ان کے فیور میں، ان کی یکجہتی کے حوالے سے ایک ملکی سطح پر پروٹیسٹ کریں گے، جو کہ عالمی پروٹیسٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند جنگوں کو سمجھنا ہوگا۔ پہلی جنگ میں بتاؤں گا آپ کو، وہ ہے ورلڈ وار 1۔ جب پہلی جنگ ہو رہی تھی تو برٹن یہ چاہتا تھا کہ جو اس کے الائز ہیں وہ جنگ کے اندر رہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کو یہ وعدہ کیا، جس کو بیلفیئر ڈیکلیریشن کہتے ہیں، کہ اگر آپ اپنی اپنی حکومتوں کو جنگ کے اندر رکھیں گے تو ہم آپ کو فلسطین کے اندر جگہ دے دیں گے رہنے کے لیے۔ پھر دوسری جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 2۔ اس پیریڈ کے اندر ہٹلر نے یہ سوچا کہ جو سوشلسٹ کمیونسٹ ہیں، ان میں تو بہت سارے جو یہودی ہیں، جوز ہیں، یہ سوشلسٹ کمیونسٹ ہیں، تو اس نے ایک کنسپریسی بنائی کہ سوشلزم کمیونزم ایک یہودی سازش ہے۔ یہاں سے اوریجنل یہودی سازش کا لفظ بھی شروع ہوا، اور اس نے 6 ملین لوگوں کا قتل کیا۔ ویسے تو ورلڈ وار 2 کے اندر آپ جانتے ہیں 50 ملین لوگ جو ہیں جہاں بحق ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ایک فلڈ وہاں سے پیدا ہو گیا لوگوں کا، یہودیوں کا، جو کہ بھاگنا چاہتے تھے یورپ سے اور اس قسم کی بربریت سے۔ وہ آ گئے فلسطین، اور وہاں آ کے 48 کے اندر انہوں نے اپنی ریاست قائم کی، جس کا نام انہوں نے اسرائیل دیا۔ اب اس ریاست نے جیسی وہ قائم ہوئی تو 48 کے اندر فرسٹ عرب اسرائیلی وار شروع ہو گئی، اور اس پیریڈ کے اندر جو اسرائیلی فوجیں تھیں جو بن گئی اس وقت تک، انہوں نے فلسطینیوں کو یہ کہا کہ ابھی یہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں، تو ابھی آپ یہاں سے ذرا چلے جائیں، پھر واپس آ جائیں۔ فلسطینیوں نے اپنے گھروں کو تالے لگائے، چابیاں ہاتھ میں، اور وہ وہاں سے نکلے کہ جنگ ہونے لگی ہے، اور پھر وہ ان کو کبھی واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اسرائیل نے ان کی زمینیں ٹیک اوور کر لی۔ اس کو کہتے ہیں دا نکبہ، دا گریٹ ٹریجڈی۔ پھر 56 کے اندر ایجپٹ کے اندر جب انقلاب ہوا تو گمال ناصر نے نہر سوئس کو نیشنلائز کیا۔ اس کے خلاف پھر 3 ملکوں نے اٹیک کیا ایجپٹ کے اوپر، اس میں برٹن شامل تھا، فرانس شامل تھا، اور اسرائیل بھی شامل تھا۔ بہرحال اس اٹیک کے بعد سوویت یونین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایجپٹ کو بلڈ اپ کریں گے، سیریا کو بھی بلڈ اپ کریں گے۔ اس کو ہم سیکنڈ عرب اسرائیلی وار کہتے ہیں۔ اور امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل کو بلڈ اپ کریں گے۔ اس سے پہلے امریکہ اس حد تک پیچھے نہیں تھا اسرائیل کے، مگر اس کے بعد وہ فل پیچھے آ گیا۔ اب یہ کولڈ وار شروع ہو گئی۔ 10 سالوں کے اندر امریکہ نے اسرائیل کی فوج کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اسرائیل نے 67 میں یہ فیصلہ کیا کہ مصر پہ بھی اور شام پہ، دونوں پہ حملہ کر دیا جائے، جارڈن پہ بھی، اور انہوں نے حملہ کر کے ان کی بڑی ٹیریٹری ٹیک اوور کر لی، سنائی پیننسولا ایجپٹ کی، اور گولان ہائٹ سیریا کی، اور ویسٹ بینک پورا جو جارڈن میں تھا، جو آج کا فلسطین ہے، یہ آکیپائڈ ٹیریٹریز اس طرح بن گئی۔ اس کے خلاف سٹرگل پھر یاسر عرفات کی پی ایل او نے شروع کی 1970 کے اندر، بڑی تیزی سے وہ آگے بڑھے، اور پاکستان کی اس وقت حکومت نے عرفات کی مدد نہیں کی بلکہ شاہ حسین کی مدد کی، اور بریگیڈیئر ضیاء الحق وہاں گئے اور انہوں نے فلسطینیوں کو وہاں پہ مارا۔ میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں کامریڈ جی، یہ بھی وضاحت کریے گا کہ اس دوران یہاں پہ حکومت کس کی تھی پاکستان میں؟ یحییٰ خان کی۔ یحییٰ خان، جی بالکل۔ تو اس کے بعد وہاں سے فلسطینیوں کو نکلنا پڑا، اور وہ نکل کے ان کو جانا پڑا ادھر لیبنان کے اندر۔ پھر وہ لیبنان سے لڑتے رہے، پھر اسرائیل نے لیبنان پر بھی حملہ کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کر کے تو ایجپٹ کی زمین ان کو واپس کر دی، اور سیریا کی بھی کافی حد تک زمین واپس کر دی، اور مگر انہوں نے ان سے معاہدہ کروا لیا کہ آئندہ آپ نے لڑنا نہیں ہے ہم سے۔ انہوں نے اب لیبنان کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ عرفات کو اور پی ایل او کو مارا، اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے میسیکرز ہوئے، شابلہ شٹیلا کے بڑے، ایرین شارون نے وار کرائمز کی۔ وہاں سے پھر عرفات اور پی ایل او کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور پی ایل او میں 3 بڑی تنظیمیں تھیں، ایک الفتح جو عرفات کی اپنی پارٹی تھی،
اور 2 مارکسسٹ تنظیمیں تھیں, ایک پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن اور ڈیموکریٹک فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن, یعنی کہ وہ ایک لیفٹ کی ایک الائنس تھا PLO. اور اس زمانے میں جو اسلامک جماعتیں تھیں, پارٹیاں تھیں اور ریاستیں بھی تھیں, وہ PLO کے خلاف تھیں, ان کو لیفٹ کے لوگ سپورٹ کرتے تھے. جی اب کیا ہوا کہ عرفات کو وہاں سے بھی پھر بھاگنا پڑا, لیبنان سے بڑی مشکل سے جان بچا کے وہ ٹیونس میں چلے گئے. اب ٹیونس آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل سے کافی دور ہے, تو وہاں سے وہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتے تھے اسرائیل پہ, بلکہ اسرائیل ان پہ اٹیک کرتے تھے, وہ اٹیک نہیں کر سکتے تھے, پھنس گئے بری طرح سے. 88 کے اندر نوجوان لوگ جو تھے غزہ کے اندر بھی اور ویسٹ بینک کے اندر بھی, انہوں نے پتھر اٹھا کے اسرائیلیوں کو مارنے شروع کر دیے. یہ آکیوپائڈ ٹیریٹریز ہیں, یہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے, یہ وہ فلسطینی علاقے ہیں جو کہ جن پر اسرائیل قابض ہے. انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے, اس کا نام بنا انتفاضہ. انتفاضہ کے نتیجے میں ایک نئی تنظیم بنی جس کو ہم کہتے ہیں حماس, اور انتفاضہ کے نتیجے میں ہی 93 وغیرہ کے اندر یتزاک ربین اور عرفات کے درمیان اگریمنٹ ہوا جس کو اوسلو اکارڈز کہتے ہیں. اس کے پیچھے بھی پس منظر یہ ہے کہ جو لیبنان کے اندر اتنے بڑے اٹیک کیے اسرائیلی فوج نے, اس کے نتیجے میں اسرائیل کے اندر جو بائیں بازو کی قوتیں تھیں وہ بہت بڑھ گئیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہمارے نام میں لڑائی نہیں ہوگی, ہم امن چاہتے ہیں. تو لیفٹ نے, اسرائیل کے اندر جو لیفٹ ہے اس نے کہا کہ امن کرو فلسطینیوں کے ساتھ. وہ امن پیدا ہوا تو اسرائیل نے نیگوشیٹ کر کے یہ کہا کہ آپ ایک پیلسٹینین اتھارٹی بنا لیں. مکمل ریاست تو وہ نہیں ہوگی مگر اتھارٹی ہوگی, کچھ آپ کو آٹونومی ہوگی وہاں اپنے فیصلے کرنے. مگر انہوں نے وہ کبھی پیلسٹینین اتھارٹی کو بننے نہیں دیا پوری طرح سے. انہوں نے ان کو کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا, دیواریں بنا دیں, سیکیورٹی ساری ان کے کنٹرول میں, پانی سارا ان کے کنٹرول میں, بجلی ان کے کنٹرول میں, سارا کنٹرول ان کے پاس تھا. اور پھر اسرائیل نے یہ کیا کہ انہوں نے حماس اور PLO کی آپس میں لڑائی کو تیز کیا, اور قطر کے پیسے جو ہیں وہ آ رہے تھے حماس کے پاس, اور نیتن یاہو نے خاص طور پہ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم حماس کو استعمال کریں گے PLO اور عرفات کے خلاف. حماس اور PLO کی ایک پوائنٹ پہ جا کے بڑی جھڑپیں بھی ہوئیں, لڑائی بھی ہوئی, فزیکل کانفرنٹیشن بھی ہوئی. تو PA اور PLO جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر ہے, اور حماس جو ہے غزہ کے اندر ہے. جی یہ ڈویژن ہے ان کے درمیان, اور دونوں کو وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرنے کی ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, اور وہ اسٹریٹجی قائم ہے. مگر ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے تقریباً 2014 سے اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا, عرفات کی ڈیتھ ہو گئی اور بہت ساری جو امپورٹنٹ لیڈرشپ تھی, مصطفیٰ بارغوثی وغیرہ جو PLO کے لوگ تھے, ان کو انہوں نے پکڑ لیا. احمد سادات بھی اس میں شامل تھے, جو PFLP کے بڑے بڑے لیڈرز تھے, ان کو انہوں نے اس میں کر لیا. اچھا دلچسپ بات ایک اور بھی ناظرین کے لیے یہ ہے کہ جو اوسلو اگریمنٹ تھا وہ بائیں بازو کے لوگ نہیں اس پہ اتفاق کرتے تھے. لیفٹ کے جو لوگ تھے PFLP وغیرہ, وہ کہتے تھے ہم نے اسرائیل کے خلاف لڑتے رہنا, ہم سے اگریمنٹ نہیں کرنا. بہرحال اب معاملہ یہ بنا, عرفات کی ڈیتھ کے بعد 2002 آپ کو پتہ ہے اس کو کمپاؤنڈ میں گھیر لیا انہوں نے, ہاؤس اریسٹ میں رکھ دیا, اور وہیں وہ بیمار ہوا, اور لوگ فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پوائزن کیا, اور ان کی وفات ہوئی, اور شہادت کہہ لیں آپ ایک طرح سے. اور پھر اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی سے کوئی نیگوشیٹ کریں. انہوں نے مکمل نیگوشیشنز توڑ دیے, PA کے ساتھ بھی اور حماس کے ساتھ بھی, اور انہوں نے کہا بس ہم جو ہے وہ دھونس سے چلائیں گے سارا سلسلہ. اس کے ریئیکشن وہ 10 سال چلتا رہا سلسلہ, مگر وہ 10 سال بعد حماس نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ جب ہم امن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں کوئی اس میں کوئی فائدہ نہیں مل رہا, تو پھر ہم لڑائی کر کے چھیننے کی کوشش کریں گے. مطلب امن معاہدہ جو اسرائیل نے کیا, اسرائیل نے پورا نہیں کیا وہ معاہدہ, اس وجہ سے وہ امن ٹوٹا. تو اب آپ نے دیکھا کہ حماس نے اٹیک کیا, انہوں نے 1000 بندے مارے اسرائیل کے, اسرائیل نے کاؤنٹر اٹیک کر کے 5000 بندے مارے. مگر جو اسرائیل نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے اس میں انہوں نے سویلین مارے ہیں, انہوں نے بچے مارے ہیں, انہوں نے بجلی پانی سارا بند کر دیا, وہاں پہ کھانا پینا ادویات وغیرہ بند تھیں جو کہ وار کرائمز ہیں. تو دنیا اب اسرائیل, اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ بھئی نارتھ غزہ سے لوگ نکل جائیں, اور 1 ملین بندہ وہاں سے, یعنی 10 لاکھ بندہ جو ہے نا وہاں سے بے دخل کروایا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اب لینڈ انویژن کرنے جا رہے ہیں. اب دنیا کے لوگ یہ ان کو کہہ رہے ہیں, ماں سوائے امریکہ کی حکومت اور برٹن کی حکومت, باقی ساری حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ یہ کریں گے ایک بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. آلریڈی 5000 لوگ وہ مار چکے ہیں, اور غزہ کے اندر بالکل لوگ بھوکے مر رہے ہیں, ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا کر دی ہے. تو یہ ایک فارم ہے کلیکٹیو پنشمنٹ کی, کہ اچھا یہاں سے ہم پہ حماس نے حملہ کیا, ہم صرف حماس کو نہیں ماریں گے, ہم تم سب کو ماریں گے, سب کو ماریں گے, اور سب کی زندگی عذاب بنائیں گے. اور اب لگ یہ رہا ہے کامریڈ کہ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی زندگی اتنی مشکل کر دی جائے کہ یہ یہاں سے دفعی ہو جائیں,
نکل جائیں یہاں سے, یہ یہاں سے زمینیں اپنی چھوڑ کے جو ہے نا چلے جائیں, بھاگ جائیں. اور یہ ایک بہت بڑی وار کرائم ہونے جا رہی ہے. اب اس کے خلاف دنیا جو ہے وہ کھڑی ہے, بائیں بازو کے دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے ہیں. ایون وہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہمارا زائنزم سے, صہیونیت پرستی سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی فلسطینی جھنڈے پہن کے نکل رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو ہمارا کسی قوم یا کسی مذہب کے لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ان سے یہ ہے کہ انہوں نے زمینیں جو ہیں چھینی ہیں فلسطینیوں سے, بے دخل کیا اپنے گھروں سے, ان کی زندگی تباہ و برباد کی ہے, ان کا قتل عام کیا. تو اس کو ہم روکیں گے. 4 نومبر کو ہم ملک کی سطح پہ لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ, مزدور کسان پارٹی اور تمام پارٹیاں, عوامی ورکر پارٹی وغیرہ جتنی بھی پارٹیاں اس کے اندر ہیں, حقوق خلق پارٹی بھی ہے اور بھی بہت پارٹیاں شامل ہیں, ہم سب مل کر اس کے خلاف ملک کی سطح پہ احتجاج کر رہے ہیں, جو کہ بین الاقوامی احتجاج کے ساتھ جڑے گا. 4 نومبر کو بین الاقوامی احتجاج بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی کریں گے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے لسنرز بھی اس احتجاج میں شریک ہوں گے. بہت شکریہ کامریڈ جی, یہ ساری باتیں میرے لیے بھی بالکل بہت نئی تھیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہ نئی ہوں گی اور ان کو اس سے سیکھنے کا ملے گا. آپ تمام ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ.